السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 12ویں شعبان ہے۔ شعبان المعظم کی آج 12ویں تاریخ ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ یقیناً برکتوں والا مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینہ آنے سے پہلے ہی رجب کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا تھا، شعبان المعظم کے مہینے کی برکت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ ارشاد گرامی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جو برکتیں رجب المرجب کے مہینہ میں ہیں وہی برکتیں شعبان المعظم کے مہینہ میں بھی ہے، اور برکتوں سے اس مہینے کا خالی ہونا یقیناً اس بات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں شعبان المعظم کے مہینے میں برکت کی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ ماننا چاہیے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں تو اس مہینے میں ضرور کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص برکتیں ہیں۔ اور جیسے ہی شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہوتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمال صالحہ میں، ذکر و اذکار میں، رمضان المبارک کی تیاریوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زور ہو جاتا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، ذکر و اذکار کی کثرت کیا کرتے تھے رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری کے لیے۔ اسی لیے ہر امت محمدیہ کے فرد کو چاہیے کہ شعبان المعظم کا مہینہ جب شروع ہو جائے تو وہ چند دن روزہ رکھنے کا اہتمام کیا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ جس مہینے میں سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، وہ شعبان المعظم کے مہینہ ہے۔ یعنی اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس لیے ہماری بھی یہ کوشش ہو، ہم بھی یہ کوشش کریں کہ ہم چند دن اس مہینے میں ضرور روزہ رکھیں۔ روزہ رکھنے سے ہمیں یہ فائدہ ملے گا کہ ہمیں اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا، اس بات کا علم ہو جائے گا، اس بات کا پتہ لگ جائے گا کہ آنے والے مہینے رمضان المبارک میں جو ہم اور آپ روزہ رکھیں گے تو اس روزہ رکھنے کے لیے ہمارا جسم تیار ہے یا تیار نہیں ہے، اس روزہ کو رکھنے کی، رمضان المبارک کی فضیلتوں برکتوں کو سمیٹنے کی ہماری جسمانی اور روحانی طاقت ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے۔ اگر شعبان المعظم کے مہینے میں ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کی وجہ سے خدا نخواستہ کسی عذر کے ہم شکار ہو جاتے ہیں، کوئی پریشانی ہمیں لاحق ہو جاتی ہے جسمانی طور پر، تو ہم اس کا مداوع کر سکتے ہیں، ہم اس کے لیے لاہ عمل تیار کر سکتے ہیں اور اس سے بچنے کی ہم تدابیر اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر رمضان المبارک میں ہی خدا نخواستہ اگر کسی عذر کسی پریشانی کے ہم شکار ہو گئے تو وہ اتنی فضیلتیں اور اتنی برکتیں اللہ تبارک و تعالی نے نفل کو فرض کا درجہ اور فرض کو جو 70 گنا بڑھا دیا ہے، یہ سارے فضیلتیں اور برکتیں ہم سے اور آپ سے دور ہو جائیں گی، ہم اور آپ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم پہلے ہی سے تیاری کریں، شعبان المعظم کے مہینہ سے ہی ہم تیاری کریں کہ ہمارا جسم، ہم خود رمضان المبارک کے مہینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ ہمیں کب پتہ لگے گا، ہمیں کب اندازہ ہوگا؟ جب رمضان المبارک سے پہلے شعبان المعظم کے مہینے میں ہم روزہ رکھیں گے، ہم اس کا اہتمام کریں گے تب۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آخری میں چند دن روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے۔ مہینے کا جو آخری 2 دن ہے، ان 2 دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، لیکن مکمل مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہم اور آپ روزہ رکھنے کا اہتمام کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر اور اس طریقے پر ہم اور آپ بھی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کا بے شمار اور بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔